بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک افغان بارڈر پر اس وقت جو کشیدگی ہے اور اس کے نتیجے میں افغان قوم کی طرف سے سوشل میڈیا پر جو زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایسے کلپس کو وائرل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستانی سپاہیوں کی جو لاشیں ہیں ان کی بے حرمتی کی ہے، اور افغان وزیر خارجہ کا ہندوستان کا دورہ اور وہاں پر پریس کانفرنس، اس سے یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر ایک بہت کشیدگی اور اس کے اندر ایک ابال آ گیا ہے۔ اگر ہم گزشتہ 5 دہائیوں میں پاک افغان تعلقات کا جائزہ لیں تو اس میں یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر کوئی بہت بڑے مباحثے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کے لیے گراں قدر قربانیاں دی ہیں۔ لاکھوں افغانوں کو پاکستان کے اندر شیلٹر فراہم کیا ہے، انہیں امن و امان فراہم کیا ہے، انہیں غذا فراہم کی ہے، انہیں کاروبار کے مواقع فراہم کیے ہیں، انہیں اس پورے ملک میں انہیں پشاور سے لے کر کراچی تک موو کرنے اور جہاں جائیں وہاں پراپرٹی خریدنے، وہاں کام کرنے کے آزادانہ مواقع دیے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کی خارجہ پالیسی میں چند کمیاں بھی رہی ہیں۔ پاکستان کی پالیسی میں کچھ ایسے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے افغان بھائیوں کو تکلیف اٹھانی پڑی، ہمارے افغان بھائیوں کو زحمت اٹھانی پڑی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایسے غلط اقدامات کیے گئے، پاکستانی قوم نے بھی ان پر تنقید کی، لیکن اگر بیلنس شیٹ قائم کی جائے، میزانیہ قائم کیا جائے، جمع تفریق کی جائے تو پاکستان کی طرف سے جو قربانیاں ہیں، پاکستان کی طرف سے جو احسانات ہیں، ان کا پلڑا بہت بھاری ہے، اور اس کے مقابلے میں جو چند اقدامات ہیں جن کی وجہ سے افغانوں کو زحمت ہوئی یا افغانوں کو تکلیف ہوئی وہ بہت کم ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں مسلسل ایک پاکستان مخالف لابی اور اس کی پشت پر اور بہت ساری قوتیں ہوں گی، انہوں نے ایک ذہن سازی کی ہے، اور آج اگر جائزہ لیا جائے تو بالعموم ایک عام ایوریج افغان وہ جب سوشل میڈیا پر آتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور پاکستان کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو اگر کم سے کم الفاظ استعمال کیے جائیں تو بے وفائی کہا جا سکتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ اسے نمک حرامی بھی قرار دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے جو ہے وہ اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حکومت پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ مسلسل مذاکرات کیے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور گزشتہ 20 سال میں پاکستان اس آگ میں جل رہا ہے، تو اس میں ایک پورا جو وافر حصہ ہے وہ افغانستان سے پاکستان کی طرف آتا ہے، افغانستان سے اس کی جڑیں ملتی ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے جب پاکستان افغان حکومت سے رابطہ کرتا ہے تو وہ پھر اپنی بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے اس دوران علماء کے ڈیلیگیشنز بھیجے، تقی عثمانی صاحب کا ڈیلیگیشن بھیجا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ڈیلیگیشن گیا، خود ابھی ریسنٹلی پروفیسر ابراہیم صاحب ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے، اور ان تمام ڈیلیگیشنز نے ان افغان حکومت کے جو نمائندے ہیں، ان کے وزرائے خارجہ ہیں یا ان کے وزرائے دفاع ہیں، ان سے بات کی اور ان کو بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انریسٹ ہے اور پاکستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کے فوج ہے اس کے سپاہی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے سوتے تو افغانستان سے اٹھ رہے ہیں، اس کے سوتے تو افغانستان میں موجود ہیں، وہ لوگ جو اس پوری کارروائی کو ڈیزائن کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس کو فنڈ کرتے ہیں اور جو پورا انفراسٹرکچر ان کا موجود ہے وہ افغانستان میں موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں افغان حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ تو ہمارے مہمان ہیں اور انہوں نے چونکہ ہمارے لیے جہاد میں ہمیں بڑا سپورٹ کیا تو انہیں ہم آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں یہ بات کتنی غیر منطقی ہے، کتنی اللاجیکل ہے اور کتنی غیر شرعی ہے۔ یعنی بے شک آپ کا کوئی دوست ہو، بے شک آپ کے ساتھ اس نے کوئی سپورٹ کی ہو، لیکن اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے اور ایسے علاقے میں جرم کرتا ہے جس سے آپ کی کوئی معاہدہ موجود ہے، جس کے ساتھ آپ کے کوئی تعلقات موجود ہیں، تو پھر آپ کو اس مجرم کو ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ ہمارا بھی یہی کلیم ہے کہ جو ٹی ٹی پی جن کو آپ نے افغانستان میں، اور یہ چند ہزار لوگ ہوں گے، سینکڑوں ان کی لیڈرشپ میں ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، یہ آپ نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، آپ ان کو فنڈ کر رہے ہیں، آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کریں۔ اب اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کارروائی تو کرے گا، اور پاکستان اگر کارروائی کرے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ پاکستان نے ہمارے حدود کو کراس کر دیا۔
اور چلیں ڈپلومیٹکلی اس کو بات بھی کی جا سکتی ہے، اس پر احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں، اس کے جواب میں جو آپ نے پوری مغربی سرحد پر 2500 کلومیٹر کی سرحد پر جو جنگ چھیڑ دی ہے، اور ہر جگہ جو آپ نے پاکستان کی پوسٹ پر اٹیک کرنا شروع کر دیا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پاکستان سے تو آپ نہیں لڑ سکتے۔ آپ ہندوستان میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ افغانستان کے متعلق تم برطانیہ سے پوچھ لو، افغانستان کے متعلق تم امریکہ سے پوچھ لو، روس سے پوچھ لو، ناٹو سے پوچھ لو۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بزرگوار، پاکستان کے متعلق آپ دور نہ جائیں، ہندوستان سے پوچھ لیں۔ ہندوستان آپ کو بتائے گا کہ پاکستان کی چنے یہ چبانے والے نہیں ہیں، پاکستان کے ساتھ بنا کے رکھو۔ اس لیے پاکستان کے ساتھ آپ بنا کر رکھیں۔ پاکستان کے ساتھ بنا کر رکھنا پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور آپ کے مفاد میں بھی ہے۔ یعنی جو 2500 کلومیٹر کی سرحد ہے، اس کے دونوں اطراف میں پختون آباد ہیں، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قبیلہ ہے۔ آپ کیوں ان لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں تاننے پر مجبور کر رہے ہیں؟ اور ایسا نہیں ہوگا، اس کا ریئیکشن ہوگا اور اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ اور افغانستان اتنا اسٹیبلائز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی انگیج ہو سکے۔ ایک ہی دن کی جنگ نے آپ کو تارے دکھا دیے، لہٰذا ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان کے مفاد میں بھی یہ جنگ نہیں ہے۔ یہ جو پورا بارڈر ہے، اس کی سیفٹی اور اس کی طرف سے پاکستان کو مطمئن ہونا، اور یہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہی رہنے دیں۔ یہاں اگر آپ ہندوستان کو انوالو کریں گے تو یاد رکھیے کہ ہندوستان آپ کے کام نہیں آئے گا۔ ہندوستان کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو ایران سے پوچھیں۔ ایران نے انڈیا کو اپنے ہاں بیسز بنانے کی اجازت دی اور اپنے کونسلیٹ بنانے کی اجازت دی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے اپنا ایک پورا نیٹ ورک بنا لیا، اور اسی نیٹ ورک نے اسرائیل کی حمایت کی، اسی نیٹ ورک نے اسرائیل کے لیے مخبری کا کام کیا۔ اور جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی تو ایرانی پریشان ہو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اب وہ پوری قوت کے ساتھ اس نیٹ ورک کو ادھیڑنے میں مصروف ہیں۔ خود جو انہوں نے بوئی تھی فصل، اس کو کاٹنے پر مجبور ہیں، اور اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ ہندوستان کسی کا نہیں ہے، مسلمان کسی ریاست کا تو ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہندوستان کے ساتھ اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، تو یہی ہندوستان آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا اور آپ کو استعمال کرے گا پاکستان کے خلاف۔ لہٰذا پاکستان کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستان کا متبادل آپ کا کوئی اور پڑوسی ملک بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ہمارے 5 پڑوسی ملک ہیں، تاجکستان ہمارا پڑوسی ہے، ایران ہمارا پڑوسی ہے، ازبکستان ہمارا پڑوسی ہے، قزاقستان ہمارا پڑوسی ہے۔ تو یہ سارے پڑوسی، ان میں سب سے اہم پاکستان ہے۔ جب آپ پر آفت آئی تھی، ان سارے پڑوسیوں نے آپ کے لیے دروازے بند کر دیے تھے، ان سب نے اپنے بارڈر سیل کر دیے تھے۔ ایران نے بھی آپ کو باہر نکالا ہے۔ آپ کو اگر اکاموڈیٹ کیا تو پاکستان نے کیا ہے۔ آپ کا گلا بند ہو جائے گا، گھٹ جائے گا اگر پاکستان اپنے بارڈرز کو سیل کر دے۔ آپ تو لینڈ لاک ہیں، آپ کہاں جائیں گے؟ لیکن جب بھی آپ پر آفت آتی ہے، پاکستان آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ پھر بھی آپ پاکستان کو گالی دیتے ہیں۔ پاکستان کو گالی نہ دیں۔ پاکستان نے اگر کوئی غلطیاں کی ہیں، بیٹھ کر اس کو سلجھایا جا سکتا ہے، معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان آپ کے لیے ایک دروازہ ہے پوری دنیا سے کانٹیکٹ کرنے کا۔ پاکستان آپ کے لیے دروازہ ہے۔ آپ کا کوئی بیمار ہوتا ہے کابل میں، آپ اسے لے کر جو ہے وہ پشاور آتے ہیں۔ جلال آباد میں کوئی بیمار ہوتا ہے، آپ اسے اسلام آباد لے کر آتے ہیں۔ آپ کے پاس تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے بغیر آپ ادھورے ہیں، اپاہج ہیں۔ کیوں پاکستان کو اپنے لیے ہوسٹائل کرتے ہیں؟ کیوں اپنے لوگوں کو پاکستان کے خلاف ابھار رہے ہیں؟ کیوں یعنی آپ پاکستان سے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے، تو کیوں ایسے اقدامات کرتے ہیں چند ہزار لوگوں کے لیے؟ یہ کوئی منطق ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی ذہانت ہے؟ یہ کوئی یعنی اسے کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سمجھداری کا ثبوت ہے کہ آپ چند لوگوں کے لیے پوری ایک نیشن کو اور پورے ایک ملک کو جو ایٹمی پاور ہے اس کو اپنا مخالف کر لیں؟ لہٰذا ایسی حرکتیں نہ کریں۔ یعنی افغانستان کے اندر پر توجہ دیں۔ آپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اب سوالات اٹھا رہے ہیں۔ وہاں ایک نمائندہ حکومت تشکیل ہونی چاہیے، وہاں پر عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ عورتوں کے تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں، ان کو کھولیں۔ وہاں پر لوگوں کو سول رائٹس دیں، وہاں پر لوگوں کو سیاسی حقوق دیں، بشری حقوق دیں۔ وہاں کے سیاسی رہنماؤں کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، یہ کب تک چلے گا؟ اور اگر اس طرح آپ نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اور پاکستان آپ کے خلاف ہو گیا
تو کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ جو ہے وہ افغانستان میں زیادہ دیر اقتدار میں رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکیں گے. آپ کے اندر سے بھی آپ کے خلاف مزاحمت ہوگی اور یہاں سے بھی ہوگی، اور چند ہفتوں میں آپ کو پھر واپس غاروں میں بھیج دیا جائے گا. اس لیے پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی چینلز پر آئیں. بہت اچھا ہوا کہ 48 گھنٹے کا ایک سیز فائر ہو گیا ہے. اسے مستقل ہونا چاہیے، لڑائی دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اور بیٹھ کر مذاکرات کر کے بات کرنی چاہیے، اور آپ کو اپنے گیٹس اور دروازے کھولنے چاہیے. بہت شکریہ.